أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں نہیں دیکھتا تو حدیث میں ہر شے یہاں موجود ہے؟ کیوں نہیں دیکھتا تو حدیث میں ہر شے یہاں موجود ہے؟ جب پڑھی حدیث تو سمجھ گئے یہ معاملہ کوئی اور ہے، نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یہ بخاری مسلم ترمذی احادیث سے بھری ہوئی، یہ بخاری مسلم ترمذی احادیث سے بھری ہوئی، تو نہ پڑھ سکا نہ سمجھ سکا، تو جان کے بھی انجان ہے، نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں تکلیف میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں دور ہے تو حدیث سے، کیوں تکلیف میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں دور ہے تو حدیث سے، کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں، ہر شے یہاں موجود ہے، نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، حدیث سب موجود ہے، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، حدیث سب موجود ہے، ایک بار تو پھر سوچ لے، حدیث میں سب موجود ہے، نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جس کے ہم بنی نوع انسانیت پر بے شمار احسانات، انعامات اور نوازشیں، رحمتیں اتنی ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو اگر میری نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، گن نہیں سکتے ہو۔ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، سب سے اعلیٰ اور ارفع رسول ہمیں اور آپ کو اس رسول کا امتی ہونے کا شرف بخشا، سب سے اعلیٰ کتاب اس نے ہمیں اور آپ کو بطور رہنمائی کی عطا فرمائی، سب سے بہترین مذہب اس نے ہمیں اور آپ کو دیا، اسلام، اور سب سے
سے بہترین راستہ، طریقہ، صراط مستقیم اس نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یعنی صرف کتاب و سنت کا راستہ۔ آج کے اس خطاب میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ امت کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کا خاتمہ کیسے ہو، یعنی اختلاف امت اور اس کا علاج۔ بہت سی برائیاں ہیں امت کے اندر، لیکن میں صرف ان برائیوں کا تذکرہ کروں گا جن میں اختلاف ہے۔ بہت سی برائیاں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارا اور دوسروں کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چوری ایک برائی ہے، ان میں بھی برائی ہے، ہمارے اندر بھی برائی ہے۔ زنا کاری ایک برا عمل ہے، ہمارے سارے بھائی اس کو برا عمل مانتے ہیں۔ شراب نوشی، سود خوری، بہت سی برائیاں ہیں امت کے اندر، لیکن یہ ایسی برائیاں ہیں کہ جن میں ہمارا اور ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ آپ کے یہاں پر بھی بری ہیں، ہمارے یہاں پر بھی بری ہیں۔ کچھ برائیاں ایسی ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، جن کا تعلق مسائل سے ہے۔ ان میں جو برائیاں ہیں ہمارے اور بھائیوں کے درمیان، اس کا علاج کیسے ہو؟ اور اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جس چیز کی آڑ لی جاتی ہے وہ ہیں ان برائیوں کو فروغ دینے کے لیے، فرقوں کو وجود دینے کے لیے۔ وہ برائی جس کی سب سے زیادہ آڑ لی جاتی ہے وہ ہے اماموں کی عدالت۔ اس لیے میں سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اماموں ہی نے سب سے زیادہ تفرقے کو، فرقے بازی کو، گروہ بندی کو سب سے زیادہ اماموں ہی نے روکا ہے۔ یہ ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا کہ چار امام، چاروں برحق، چاروں میں سے کسی ایک کی بات مان لو۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ جب چاروں ہی امام برحق ہیں تو پھر تمہاری کتابوں کے اندر یہ الفاظ کیوں لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اعداد رمل، ریت کے ذرات کے تعداد سے زیادہ، علی من رد قول ابی حنیفہ، اس شخص کے اوپر جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دے۔ جب چاروں امام برحق ہیں تو صرف ایک امام کا نام لے کر
یہ کہنا کہ جو ان کے قول کو رد کر دے تو ریت کے ذرات کی تعداد سے زیادہ اس کی شخص کے اوپر لعنت ہو. سب سے زیادہ اماموں ہی نے گروہ بندی کو، فرقے بازی کو ختم کیا ہے، اور ہم یہ کہہ کر چار چار گروہ بنانا چاہتے ہیں، فرقے کو وجود میں لانا چاہتے ہیں. نبی اکرم کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی امت کو چار ٹکڑوں میں بانٹ دے، بلکہ مطلب اور مقصد یہ تھا آنے کا کہ بٹے ہوئے اور گروہ گروہ میں، ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر قائم کر دے. پیغمبر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ٹولیوں کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر قائم کرے، نہ کہ نبی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک جماعت کو چار چار ٹکڑوں میں بانٹ دے. اتنی موٹی سی بات ہمارے بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. میں سب سے پہلے فرقہ بندی کو دیکھو کیسے ختم کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ثبوت دوں گا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، تاکہ آج مسلمانوں کو یہ پتہ چلے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے جو کیسٹ تیار ہو رہی ہے اس کو آپ غیر اہل حدیثوں تک پہنچائیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور اور مایہ ناز تصنیف ہے جس کا نام ہے عقد الجید. عقد کے معنی ہار اور جید کے معنی ہوتے ہیں گردن، یہ گلا. مضاف مضاف الیہ ہے، گلے کا ہار. کیونکہ ہار عورتیں اپنے گلے میں ڈالتی ہیں، وہ ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ سینے کے اور دل کے بالکل قریب ہوتا ہے، چونکہ وہ ان کی نظر میں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نظر میں اس کتاب کی قیمت کا، قیمتی ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. حنفی لوگ مسلمہ طور پر اور متفق طور پر ان کو اپنا امام کہتے ہیں، ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو. عقد الجید مطبوعہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے کتاب، عربی زبان میں، صفحہ نمبر 57 آپ اٹھا کر دیکھیں. میں بیچ بیچ میں ان بزرگوں کے ساتھ لفظ امام بھی لگاتا جاؤں گا، لیکن اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں ان کو امام، ان کی تمام اجتہاد میں بھی، ان کے تمام ثواب و درستگی میں بھی اور غلطیوں میں بھی میں ان کو اپنا امام سمجھتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا امام صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس مسند پر میں کسی دوسرے کو نہیں بٹھا سکتا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا ایک شاگرد، ایک مقتدی سوال کرتا ہے، سوال پر غور کیجیے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر غور کیجیے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تو کروڑوں رحمت نازل فرما ابو حنیفہ کی قبر اطہر پر، کہ لوگوں نے کس طریقے سے منمانی کی ہے ان کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ گھوٹالا کیا ہے، اور کس طریقے سے رخ کو موڑنے کی کوشش کی ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا شاگرد سوال کرتا ہے، اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، امام محترم اگر آپ سے کوئی ایسی بات نکل جائے یا آپ کوئی ایسی بات کہہ جائیں، یخالفہ کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب اس کی مخالفت کر رہی ہو، وہ چیز قرآن میں نہ ہو، یا آپ کچھ کہہ رہے ہو قرآن کچھ کہہ رہا ہو، تو میں آپ کی بات مانوں یا قرآن کی بات مانوں؟ آپ کچھ کہتے ہیں، قرآن کچھ کہتا ہے، آپ کی بات قرآن سے ٹکرا جائے تو کس کی بات مانوں؟
قربان جاؤ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر بالکل وہی جواب دیا جو ایک اہل حدیث کا جواب ہوتا ہے. کہتے ہیں اترکو قولی بکتاب اللہ، میری بات اگر اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، قرآن سے ٹکرا جائے تو تم میری ہی بات کو چھوڑ دینا. اترکو قولی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی وجہ سے میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کی کتاب پر عمل کرنا. سوال کرو ابو حنیفہ کے اس جواب کے بعد حنفی برادری کے لوگوں سے، آئے حنفیو، تمہارا امام کہتا ہے کہ ایمان گھٹتا نہیں، ایمان بڑھتا نہیں، ایمان اپنی ایک ہی حالت پر رہتا ہے. یہ تمہارے امام نے کہا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کہیں کی جاتی ہے کسی مجمع میں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو سننے والے جب قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اب اس کے بعد پوچھو اے حنفی برادری کے لوگوں، تمہارا امام کہتا ہے کہ میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، قرآن کی بات کو لے لینا. حنفی بھائیو، ایمانداری کے ساتھ بتانا، ایک طرف تمہارے امام کا قول ہے، ایک طرف قرآن کی آیت ہے. اب تم اپنے امام کی بات مانو گے یا قرآن کی بات؟ اگر ابو حنیفہ کے مقلد ہی صحیح اگر ہو سچ حقیقت میں، تو تقلید تو یہی ہے کہ جو تمہارے امام نے کہا تم بھی وہی کہو، جو تمہارے امام نے کہا تم بھی وہی مانو. تمہارا امام کہتا ہے میری بات چھوڑ دو، قرآن کی بات مانو. اگر تم صحیح اور اصلی مقلد ہو تو آج کے بعد قرآن کی بات مان لینا اور ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑ دینا. یہی ابو حنیفہ کی تقلید ہے. سچ بتاؤ، ہم اہل حدیثوں نے قرآن کی بات مانی، قرآن ہی کی نہیں، ابو حنیفہ کی بھی بات مانی، کیونکہ انہوں نے کہا جب صحیح بات مل جائے، قرآن کی آیت آ جائے یا میری بات قرآن سے ٹکرا جائے تو اسی کی بات کو مان لینا، میری بات چھوڑ دینا. ہم نے ابو حنیفہ کی بات بھی مانی، ہم نے قرآن کی بات بھی مانی. ہم اماموں کی شان میں گستاخی کرنے والے کیسے ہو گئے؟ تم اپنے امام کی بات کو بھی نہ مانو، قرآن کی بات کو بھی نہ مانو، اس کے باوجود تم پکے سچے مسلمان ہونے کے دعوے دار کیسے ہو گئے؟ فیصلہ اپنے دل سے کر لینا. ہمیں کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی عادت نہیں، وہ فیکٹریاں جس کے یہاں کھلی ہوں وہ دیں. ہم بڑے محتاط ہوا کرتے ہیں. ہم تو کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل کو جلدی کافر کہنے کی جرات نہیں کرتے کہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں ایک شخص لڑ رہا تھا اور جب اس نے کسی صحابی کو تلوار سونتتے ہوئے دیکھا کہ اب یہ قریب ہم کو مار دے گا تو اس نے اپنی تلوار پھینک دی اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے کلمہ پڑھا. صحابی سمجھا یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے پوری تلوار اس کے پیٹ کے اندر گھونپ دی. واقعہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے کہا کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ فرمایا ہاں پڑھا تھا. اسمعت کلمتہ، کیا تو نے اس کے اس کلمے کو یعنی لا الہ الا اللہ کو سنا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنی کانوں سے سنا تھا. فرمایا پھر بھی تو نے اس کو قتل کر دیا جبکہ وہ کلمہ پڑھا تھا. کہا اللہ کے نبی اس نے تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا، جب دیکھا میں تلوار لے کر اس کے پاس پہنچ گیا. فرمایا اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا ہے یا اللہ کے خوف سے پڑھا ہے؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ ہم تو کسی کلمہ گو کو کافر کہنے کی جرات نہیں کرتے. یہ تمہاری عادت ہے، تم ہم کو بھی کافر کہو. ارے تمہارے کفر کے فتوے سے تو امیر معاویہ اور یزید جیسی شخصیتیں نہ بچ سکی تو ہم کیسے بچیں گے؟ یہ تو تمہاری کرم فرمائی ہے میرے بھائیوں کہ تم امیر معاویہ پر بھی الزام لگا دو، اس کے بیٹے کے اوپر بھی الزام لگا دو اور جو چاہو جیسے فتوے دو. تمہارے ظلم و ستم سے تو صحابہ کی شخصیتیں بھی میں جو ہے نہیں بچ سکی، تو ہم مسلمانوں کا اور ہم معمولی لوگوں کا حال کیا ہوگا؟
میرے بھائیوں ایک نقطہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرنے والا ابھی خاموش نہیں ہوتا، اس نے دوسرا سوال بھی ٹھوک ڈالا، اس نے ایک اور سوال کر دیا، اذا قلت قولا یخالف خبر الرسول۔ بزرگوار محترم، آپ کی بات قرآن سے ٹکرا جائے تو قرآن کی بات کو لے لیں گے، آپ کی بات چھوڑ دیں گے، لیکن اگر آپ کی بات حدیث سے ٹکرا جائے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے ٹکرا جائے تو میں کیا کروں؟ اذا قلت قولا یخالف خبر الرسول، اگر رسول کی حدیث سے آپ کی بات ٹکرا جائے، آپ کچھ کہہ رہے ہوں اور اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے ہوں تو ہم کیا کریں؟ میں کیا کروں؟ آپ کی بات مانوں یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ قربان جائیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر، یہ جواب آج بھی صفحہ نمبر 57 عقد الجیت کے اندر موجود ہے، کتاب بھی تمہاری، عالم بھی تمہارا، چھاپنے والی پریس بھی تمہاری، بس عمل کرنے والے تم نہیں ہو اپنے عالم کی بات پر۔ قربان جاؤ، ابو حنیفہ جواب دیتے، اترکوا قولی بخبر الرسول، میری بات کو چھوڑ دینا، اللہ کے رسول کی حدیث کو نہ چھوڑنا، حدیث رسول ٹکرا جائے تو حدیث رسول پر عمل کرنا، میری بات کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ حدیث ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ الفاظ نبی نے کہے ہیں، لیکن حکم خدا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے آرڈر ہے، کیونکہ ما ینطق عن الہوی، میرا نبی اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، وہ حدیث ہے، اس کو لے لینا، میری بات کو نہ ماننا، اس لیے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، خطا اور غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ تو اس وقت تک بول ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ سارے لوگ حنفی بھائیوں سے سوال کر لینا، پوچھ لینا، غور کر لینا کیا مسئلہ ہے اور کس کی مانو گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ بیمار ہے، سر میں درد ہے اور چیخ کر کہتی ہے ہائے میرا درد ہے سر، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے عائشہ آج اگر تیرا انتقال ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو مر جاتی تو اچھا ہوتا۔ میاں بیوی کی بات ہے، بیوی کہتی ہے اما عائشہ آپ تو چاہتے ہی ہیں کہ میں مر جاؤں تاکہ آپ کسی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سے شادی کر لیں۔ فرمایا عائشہ تم غلط سوچ رہی ہو، میں نے اس مقصد سے نہیں کہا کہ تم مر جاتی تو اچھا ہوتا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر تمہارا انتقال اسی درد سر میں ہو جاتا تو تم کتنی خوش نصیب ہوتی، میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، میں تمہیں کفن پہناتا، میں تمہارے جنازے کو اٹھاتا اور کاندھا دیتا، میں تمہارا جنازے کی نماز تمہاری پڑھاتا، میں قبر میں اترتا اور تمہاری لاش کو میں قبر کے اندر اتارتا، میں مٹی دیتا، میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتا۔ عائشہ آج اگر تم مر جاتی اور یہ چیزیں مجھے ملتی اور میرے ہاتھ سے تمہیں دفن کیا جاتا، کفن پہنایا جاتا، غسل دیا جاتا، جنازے کی نماز میں پڑھاتا، دعا کرتا، تو تم سے زیادہ خوش نصیب کون ہوتا؟ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ عائشہ اگر تم میری زندگی میں مر جاتی، انتقال کر جاتی تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے غسل دیتا، یعنی شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اس حدیث پر عمل بعد کے لوگوں نے بھی کیا۔ نبی اکرم اس دنیا سے چلے گئے، انتقال فرما گئے، آپ موجود نہیں، حضرت ابو بکر کی حکومت آئی، 2.5 سال انہوں نے حکومت چلائی، آج ابو بکر کا انتقال ہو گیا، ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں، حضرت ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں۔ اگر ہمارے حنفی بھائی ہیں تو جائیں اپنے مفتیوں سے سوال کریں، پوچھے ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہیں۔ آج خلیفہ چہاروں حضرت علی کی بیوی فاطمہ کا انتقال ہو گیا ہے اور فاطمہ کو ان کے شوہر حضرت علی غسل دے رہے ہیں۔ ابو بکر کو بیوی نے غسل دیا، فاطمہ کو شوہر نے غسل دیا، دونوں مثالیں موجود ہیں، ادھر پہلا خلیفہ ہے، ادھر آخری چوتھا خلیفہ ہے۔ پہلا خلیفہ انتقال کر گیا، اس کی بیوی غسل دے رہی ہے،
ادھر چوتھے خلیفہ کی بیوی انتقال کر گئی، اس کو اس کا شوہر علی غسل دے رہے۔ اگر ان لوگوں کی نظر میں شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد نکاح ٹوٹ گیا ہوتا یا ٹوٹ جانے کا عقیدہ ہوتا تو ابو بکر کی بیوی یہ گناہ کیوں کرتی؟ حضرت علی اپنی بیوی فاطمہ کو غسل کیوں دیتے؟ کیا ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ مولانا جرجیز صاحب، حدیث بخاری کی آپ نے پڑھی ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عائشہ میں تمہیں غسل دیتا۔ حدیث اپنی جگہ پر ابو بکر کو ان کی بیوی نے غسل دیا، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو ان کے شوہر علی نے غسل دیا، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ لیکن ہر شوہر اپنی بیوی کو غسل دیتے یا بیوی شوہر کو، یہ نہیں مان سکتے کیونکہ میرے امام نے منع کیا ہے۔ ہم تو اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں، ہم نے تو سب سے بڑا امام اعظم ابو حنیفہ کو مانا ہے۔ ہمیں سمجھانا ہے تو ابو حنیفہ کی دلیل لے کے آؤ، حدیث رسول ہم مانتے ہی نہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ اذا قلت قولا یخالفہ خبر الرسول، اگر رسول کی حدیث سے کوئی بات ٹکرا جائے تو تم کس کی بات مانو گے؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں اترکوا قولی بخبر الرسول، میری بات چھوڑ دینا اور حدیث رسول کو لے لینا۔ لو، ابو حنیفہ کہتے ہیں شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کو چہرہ نہ دیکھنے دو، نکاح ٹوٹ گیا۔ بیوی انتقال کر جائے تو شوہر کو اس کے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دو، اس کی لاش کو ہاتھ نہ لگانے دو، نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ ہے ابو حنیفہ کا قول، اور یہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ عائشہ اگر تو مر جاتی تو میں تجھے غسل دیتا، کفن بھی پہناتا، تیرا جنازہ بھی اٹھاتا، قبر میں اپنے ہاتھ سے تجھے اتارتا اور مٹی بھی دیتا۔ حنفی برادری کے لوگوں، میں نے تمہارے امام کا قول بھی سنا دیا، ہم نے تمہیں جناب محمد رسول اللہ کی حدیث بھی سنا دی ہے، اب تم فیصلہ کر لو، ابو حنیفہ کی بات مان کر حنفی کہلاؤ گے یا جناب محمد رسول اللہ کی بات مان کر محمدی کہلواؤ گے؟ ہاں، فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کلمہ تم نے لا الہ الا اللہ ابو حنیفہ رسول اللہ پڑھا ہے یا کلمہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اس کلمے کو یاد رکھ کر کوئی جواب دینا۔ ہاں، تمہارا جو فیصلہ ہو، میں تمہارے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا، تم اپنی مرضی کے مالک ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کر کرنا کہ کلمہ تم نے کس کا پڑھا ہے۔ تم تو حنفی بھی نہیں رہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میری بات جب ٹکرا جائے حدیث سے تو حدیث کو لے لینا۔ تم نے نہ حدیث ہی لی، نہ اپنے امام کا قول ہی مانا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے رہے۔ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہی حساب ہے ہمارا۔ ہم ابو حنیفہ کی بھی بات مان کر حنفی نہیں بن سکے اور حدیث بھی ہم نے نہیں مانی، ہم کہیں کے نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں، کم سے کم کسی ایک کی تو بات مان لیتے۔ ابو حنیفہ کی بات مانو گے تو آٹومیٹک حدیث ماننا پڑے گی، اور حدیث مان لو گے تو آٹومیٹک ابو حنیفہ کی بات پر بھی عمل ہو جائے گا۔ پوچھنے والا خاموش نہیں ہوا، ایک اور سوال ٹھونک ڈالا، قرآن و حدیث کی بات تو بہت دور کی بات۔ اذا قلت قولا یخالف قول الصحابہ، اگر آپ کی بات کسی صحابی کے قول سے ٹکرا جائے، صحابی کی بات کچھ اور ہو اور آپ کی بات کچھ اور ہو، تو صحابی کی بات مانیں یا آپ کی بات مانیں؟ صحابی کی بات پر عمل کریں یا آپ کی بات پر عمل کریں؟ امام صاحب کا جواب سنو، ابو حنیفہ کا جواب سنو، کہتے ہیں اترکوا قولی بقول الصحابہ، میری بات چھوڑ دینا صحابی کے قول کے آگے، میری بات چھوڑ دینا صحابی کے کردار و فعل و عمل کے آگے، کیونکہ وہ صحابی ہے، اس نے جناب محمد، میری بات چھوڑ دینا اس کی لے لینا، کیونکہ وہ صحابی ہے، اس نے محمد رسول اللہ کی معیت کو پایا ہے، اس نے نبی کا ساتھ لیا ہے، وہ نبی کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، اس کو نبی کی زندگی کے بارے میں جو تجربہ ہے وہ ہمیں نہیں ہے، اس لیے اس کی بات کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا۔ اس کے باوجود کوئی کہے گا کہ ابو حنیفہ کسی امام کے پیروکار تھے؟ جاؤ ایک سوال کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، یہ سوال تو میں چھوڑ دوں گا، مجھے بتاؤ کہ تقلید فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے، کیا ہے؟ چلو جو ہے تو سارے مسلمانوں پر ہے یا صرف ایک برادری پر ہے؟ اور اگر سارے مسلمانوں پر ہے تو سارے مسلمانوں میں تمہارے امام بھی شامل ہیں یا نہیں؟
اور اگر تقلید سب پر فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے تو تمہارے امام بھی کسی کے مقلد تھے یا نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ، تقلید اگر فرض یا واجب تھی تو تمہارے امام کس کی کیا کرتے تھے؟ اور اگر تمہارے امام کسی کی کرتے تھے تو تم نے اس کی کیوں چھوڑی جس کی تقلید تمہارا امام کرتا تھا؟ اور جب تمہارا امام کسی کی تقلید نہیں کرتا تھا، وہ بغیر تقلید کے مجتہد تھا، وہ ایک انسان تھا، اگر وہ بغیر تقلید کے ایسا کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ آج تمہارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ لائٹ چلی گئی نا؟ آ جائیں تو آ جائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں۔ وہ اپنے اماموں کے بارے میں بتائیں کہ وہ حنفی تھے کہ شافعی کے مالکی حنبلی، ان سے پوچھو، ہم تو ایک ہی جواب دیں گے کہ وہ اہل حدیث تھے۔ اہل حدیث کہنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور حنفی شافعی کہنے میں نقصان ہوگا، اس لیے کہ ابو حنیفہ بھی کسی امام کے اگر ماننے والے تھے تو تم نے اس امام کا نام کیوں چھوڑ دیا؟ سنو، خود ابو حنیفہ کے باپ کے بارے میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے ہو کہ وہ کس امام کے ماننے والے تھے، اور جن لوگوں کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہو کہ ابو حنیفہ کے باپ حنفی تھے کہ شافعی کے مالکی، وہ آج ہم کو حنفی اور شافعی اور مالکی بنانے کی بات کرتے ہیں۔ سنو، ابو حنیفہ اہل حدیث تھے کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ الفاظ سننا چاہتے ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اسی پر عمل کر لینا۔ ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی پر عمل کر لینا۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اہل حدیث کیا کہتا ہے، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا بھی تو وہی کہنا ہے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں تو ہم گستاخ ہو جاتے ہیں، اور یہی بات تمہارا امام کہتا ہے تو کروڑوں لعنتیں نازل ہوتی ہیں اس شخص کے اوپر جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کر دیتا ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ ہے ابو حنیفہ کا جواب۔ آئیے کس طریقے سے فرقے بازی کو مٹایا ہے، اختلاف کو۔ اب دوسرے امام کو لے لو۔ اب میں لیتا ہوں امام مالک کو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھو کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں انما انا بشر اختی و اصیب کل ما وافق الکتاب والسنت فخذوه وکل ما وافق ما لم یوافق الکتاب والسنت فاترکوه۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ میں بھی ایک انسان ہوں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام انسان تھے، خطا اور غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ ابو حنیفہ نے بھی یہی خدشہ ظاہر کیا، کیا کہتے ہیں؟ انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، اختی و اصیب، کبھی کبھی غلط بات بھی کہہ جاتا ہوں اور صحیح بات بھی کہہ جاتا ہوں، کہیں میری غلط بات کو صحیح سمجھ کر عمل نہ کر لینا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کل ما وافق الکتاب و سنت، میں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کتنی باتیں کتاب و سنت کی موافقت کر رہی ہیں، کتنی باتیں قرآن اور حدیث سے مل رہی ہیں۔ جو باتیں قرآن و حدیث سے ملے فخذوہ، اس کو لے لینا، وکل ما لم یوافق، اور جو باتیں نہیں موافقت کر رہی ہیں کتاب و سنت سے فاترکوہ، ان کو چھوڑ دینا۔ جو باتیں قرآن و حدیث سے مل رہی ہیں ان کو لے لینا، اور جو باتیں قرآن و حدیث سے نہیں مل رہی ان کو چھوڑ دینا۔ امام مالک نے جو بات کہی وہی تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں امام اپنی جگہ پر، سب کی عزت اور احترام اپنی جگہ پر، میرے پاس کسی امام کا مسئلہ لاؤ، قرآن و حدیث سے جس امام کی بات ملتی ہوگی آمنا وصدقنا، ہم سارے اماموں کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن جس وقت جس امام کی بات جتنی زیادہ رسول سے ملے گی اس مسئلے میں اس امام کی ہم سب سے زیادہ بات مانیں گے۔ اس اعتبار سے ہم چاروں اماموں کو مان لیتے ہیں، آپ کی طرح نہیں ہے کہ برحق تو چاروں کو کہیں مانے ایک کو اور تین کو ریجیکٹ کر دیں، چاہے اس کی بات کتنی زیادہ قرآن و سنت سے موافقت کر رہی ہو، لیکن نہیں مان سکتے کیونکہ ہم اس امام کو نہیں مانتے۔ ہاں ایک مسئلے میں مانتے ہیں، بس ایک مسئلے میں، اور وہ ماننا مجبوری ہے،
مسئلہ کیا ہے؟ کسی عورت کا شوہر گھر سے غائب ہو جائے اور جب بتائے نہیں، کہے بغیر چلا جائے، تار نہیں، ٹیلی فون نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آیا مر گیا یا زندہ ہے، کوئی خیر خبر نہیں، تو عورت کتنے دن اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟ ابو حنیفہ کا پہلا قول ہے 120 سال، اور دھیرے دھیرے آتے آتے 90 سال پر اٹک گیا کہ اتنے دن بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرے گی۔ اشرف علی تھانوی ہمارے انڈیا میں بڑے مقبول مانے جاتے ہیں، آپ کے یہاں پر بھی مانے جاتے ہوں گے۔ انہوں نے 90 سال کا تخمینہ لگایا کہ ایک لڑکی کی شادی مان لو 20 سال میں یا 15 سال میں ہو گئی، انڈیا میں وہاں جلدی ہوتی ہے، آپ کے یہاں تو 40 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ 15 سال کی لڑکی کی شادی ہو گئی، اب اس کی عمر 20 سال ہوئی، شوہر غائب، اب وہ 90 سال انتظار کرے گی۔ کتنے سال کی ہو گئی؟ 110۔ 15 کی شادی ہوئی، 5 سال رہی شوہر کے ساتھ، 20 سال کی ہوگی، شوہر غائب، اب 90 سال انتظار کرے گی، تو 90 اور 20 110۔ اب وہ سمجھے گی کہ میرا شوہر مر گیا، اب وہ عدت گزارے گی 4 مہینہ 10 دن، اس کے بعد وہ شادی کرے گی دادا سے یا پر دادا سے، وہ اللہ بہتر جانے۔ اب وہ جا کر شادی کرے گی۔ اشرف علی تھانوی نے چاروں مسلکوں کو دیکھا، ان کو امام مالک کا ایک قول نظر آیا، 4 سال انتظار کرے گی، جو حدیث سے مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 سال کی انتظار مان لو۔ حنفیوں نے ایک جٹ ہو کر کہا کہ اگر ہم ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں اور امام مالک کی بات مان لیتے ہیں، 4 سال کا مسئلہ مان لیتے ہیں، تو تقلید جا رہی ہے ابو حنیفہ کی۔ اشرف علی صاحب ایسا راستہ نکالو کہ تقلید نہ جائے، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہی راستہ، چاروں امام برحق۔ اس مسئلے میں اگر ابو حنیفہ کا مانا جائے تو لڑکی بوڑھی ہو رہی ہے، زناکاری پر اتر آئے گی، اگر آپ نے اس کو 4 سال کے بعد نکاح کی اجازت نہیں دی، بد فعلی اور بد کرداری اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، چھچورے لڑکے اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے امام مالک کا مسئلہ مان لو 4 سال والا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اس میں ابو حنیفہ کی تقلید چلی جائے گی۔ کہنے لگے تقلید چلی جائے، چلی جانے دو، اگر ابو حنیفہ کی بات مان کر اڑے رہو گے تو اسلام چلا جائے گا۔ بہت اچھی بات کہی ہے، یہ ان کے الفاظ سنہرے الفاظوں سے لکھنے کے لائق ہے۔ کہا کہ تقلید جا رہی ہے، جانے دو، اسلام تو بچا ہے، اور اگر ابو حنیفہ کی بات مان لو گے تو اسلام کا جنازہ اٹھ جائے گا، عورت زناکاری پر اتر آئے گی، جو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، زناکاری پر آمادہ ہو جائے گی۔ کون انتظار کرے گا 90 سال؟ اور 90 سال کے بعد پھر وہ کس سے شادی کرے گی؟ اور شادی بھی کر لی تو اب بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہاں تقلید کریں گے۔ اہل حدیث کہتا ہے 8 رکعت تراویح کی حدیث صحیح ہے، نہیں مانیں گے، ہم 20 کی مانیں گے۔ ارے پھر 20 کی کیوں مانتے ہو؟ کہنے لگے جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب۔ دلیل دیکھیے۔ ہم نے کہا پھر تو تراویح 36 تک کی دلیل ملتی ہے اور 40 تک کی دلیل ملتی ہے، جتنی زیادہ پڑھو گے اتنا زیادہ ثواب، تو 40 کی رکعت کیوں نہیں مان لیتے؟ کہنے لگے ہم تو اپنے امام کے مقلد ہیں، جتنے میرے امام نے بتائی اتنی پڑھیں گے۔ جھگڑا تو اسی بات پر ہے، حدیث اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے، ہم کو منوانا ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کر آؤ۔ کبھی سن لینا فرصت سے، بڑی درد بھری ہے داستان میری۔ کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن پر انہوں نے بلڈوزر چلایا ہے، بلڈوزر چلایا ہے۔ کتاب الایمان سے لے کر امام بخاری کی کتاب التوحید آخری حدیث تک جائیے اور چلے جائیے، ایسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری میں 7000 حدیثیں لائے، ان میں سے 2500 حدیثیں ایسی ہیں جن کو آج نہیں مانا جاتا ہے، صرف یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے امام سے ٹکرا رہی ہیں۔ حدیث ہے لیکن نہیں مانے۔ امام مالک کا بھی قول پیش کر دیا، اب ایک قول اور پیش کر رہا ہوں، دیکھیے کس طریقے سے مٹایا اختلاف کو ان اماموں نے۔ اب آؤ امام شافعی کا دیکھ لو، اس کے بعد میں ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا اختلاف مٹانے کے لیے اور ایک حدیث پڑھوں گا، یعنی اماموں نے بھی مٹایا۔
قرآن نے بھی اختلاف مٹایا، حدیث نے بھی اختلاف مٹایا، ہمیں اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اختلاف کا علاج یہ ہے کہ ایسے ہی مٹے گا علاج، یہی اختلاف کا علاج ہے، دوسرا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ میٹنگیں کر لو، لکم دینکم ولی دین، تم نیچے باندھو ہم اوپر باندھتے ہیں، بس یہ اختلاف مٹنے کی شکل نہیں ہے۔ اختلاف کیسے مٹے گا؟ جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے بتایا اور اللہ نے بتایا اس طریقے پر اختلاف مٹے گا۔ چلو اماموں کو مانتے ہو، اماموں نے اختلاف کیسے مٹایا؟ لو، امام ابو حنیفہ کی دلیل دے دی، مالک کی دے دی، امام شافعی کی دلیل لو۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعوا ما قلت۔ امام شافعی فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا رأیتم اذا وجدتم فی کتابی، جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز پاؤ خلاف سنت رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو، اگر تم میری کتاب میں کوئی ایسی چیز پاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حدیث کے خلاف ہو، تو کیا کرو؟ کہتے ہیں فقولوا بسنت رسول اللہ، تو اسی پر عمل کرو جو رسول اللہ نے کہا ہے، اسی کو پکڑو جو اللہ کے رسول نے کہا۔ فدعوا ما قلت، اور جو میں نے کہا اس کو چھوڑ دو، جو میں نے کہا ہے اس کو نظر انداز کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے کہ کائنات میں اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی مانی جائے گی، میری بات نہیں مانی جائے گی۔ امام شافعی نے بھی اس اختلاف کو یہ کہہ کر ختم کر دیا۔ اب ایک امام اور رہ گیا، دل چاہتا کہ اس کا بھی قول پیش کر دوں آپ کے سامنے، وہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے تو لفظ تقلید کا لفظ اپنی زبان سے استعمال کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا، فرمایا لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری خذ من حیث اخذوا۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ فرمایا لا تقلدنی، تم میری تقلید مت کرو۔ دیکھیے احمد ابن حنبل نے کتنے صاف الفاظ میں کہہ دیا، لا تقلدنی، تم میری تقلید مت کرنا، ولا تقلدن مالکا، اور ہرگز تم امام مالک کی تقلید بھی مت کرنا، ولا الشافعی، نہ امام شافعی کی تقلید کرنا، ولا الاوزاعی، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا، ولا ثوری، نہ امام ثوری کی تقلید کرنا، بلکہ مسائل وہاں سے لینا، خذ من حیث اخذوا، تم وہاں سے مسئلے لینا جہاں سے انہوں نے مسئلے لیے ہیں، تم وہاں سے مسئلے لینا جہاں سے ان لوگوں نے مسئلے لیے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آؤ، ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی کتاب قرآن کے اندر موجود نہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود نہیں؟ ایک شخص ہے آپ کے فیصلہ آباد میں، اس کا ہمارا کتابی ایک انداز چل رہا ہے، وہ میرے خلاف لکھتا، میں اس کے خلاف لکھتا ہوں۔ فیصلہ آباد سے بریلویوں کا ایک پرچہ نکلتا زمزم، میرے یہاں سے ایک پرچہ نکلتا ہے جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر سے السراج، برابر اس میں جواب دیا جا رہا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر وہ مسئلے نہیں ہیں جو اماموں نے بتائے ہیں، یعنی بہت سی باتیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہیں، اماموں نے اس کو آج کے دور کے حساب سے واضح کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر سارے مسائل کا جواب اماموں نے دیا ہے تو مجھے فقہ حنفیہ سے اس سوال کا جواب دو۔ امریکہ چاند پر زمین بیچنا شروع کر دیا ہے، اور ایک دن انسان چاند کے اوپر رہے گا، زمانہ ترقی کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ جب انسان چاند پہ رہے گا تو کیا دیکھ کر روزہ رکھے گا، کیا دیکھ کر عید منائے گا؟ مجھے اس کا جواب فقہ حنفیہ سے دو، ابو حنیفہ کے قول سے۔ میں نے کہا گرین لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں 6 مہینے سورج نکلتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 مہینے دن۔ حدیث میں آتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرو، وہاں 6 مہینے غروب ہی نہیں ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ روزہ افطار کریں گے یا نہیں؟ مجھے فقہ حنفیہ سے جواب دو۔ ایسے پیچیدہ مسائل کا جواب قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور تم کہتے ہو فقہ حنفیہ۔ مجھے بتاؤ حنفیہ کیا کہا ابو حنیفہ نے؟ میں نے کہا میں انڈیا سے آیا ہوں، میرے موبائل میں گانے بھرے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے فون کیا اور میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے ہوئے تھا، میری گھنٹی کی جگہ پر گانا بجنے لگا انڈیا کا۔ نماز کی حالت میں بتائیے میں کیا کروں؟ موبائل کو نکال کر جیب سے گانا بند کر دوں، موبائل سوئچ آف کروں یا آن ہی رہنے دوں؟ موبائل نکال سکتا ہوں یا نہیں نکال سکتا ہوں جیب سے، اور بند کر سکتا ہوں یا نہیں؟ نوٹ، میں نے اس سے کہا سنو، اس کا جواب مجھے فقہ حنفیہ سے چاہیے، ابو حنیفہ کے قول و فعل سے چاہیے، مجھے اس کا جواب دیجیے فقہ حنفیہ سے۔ تو ہم سے کہتا ہے، یہاں آنے کے بعد کراچی جب میں آیا تو میں نے اس سے بات کی کہ میں آ چکا ہوں، تو مجھ سے کہتا ہے کہ کیوں نہیں نکالے گا؟
میں نے کہا میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی نے قرآن کو اٹھا لیا اور اس کو پڑھ لیا بطلت صلاۃہ، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں ہدایہ کتاب الصلاۃ کے اندر لکھا ہوا کہ جس نے نماز کی حالت میں قرآن اٹھا لیا، پڑھ لیا، جیسے سعودی عرب میں ایک آدمی پڑھتا ہے، پیچھے آدمی دیکھتے، کہا جس نے قرآن کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، بطلت صلاۃ، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا ہاں صحیح ہے۔ میں نے کہا اب بتاؤ، بولا نہیں نکال سکتا ہے موبائل۔ میں نے کہا گانا بجنے دیں؟ میں نے اس سے کہا گانا بجنے دوں؟ کہنے لگا بجنے دو، نکالو گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے کہا قرآن اٹھانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ ہم نے کہا فتاوی عالمگیری دیکھ، اس میں لکھا ہے کتے کے بچے کو اٹھا کر گود میں لے کر اگر کوئی نماز پڑھے تو جازت صلاۃ نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اب بتا کیا فتویٰ دیتا ہے؟ کتے کے پلے کو اٹھا کر نماز پڑھی جائے تو ہو جائے گی، ہم موبائل نکال کر بند کر کے جیب میں رکھ دے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے کہا فقہ حنفیہ سے جواب دو۔ فون آنا بند ہو گیا۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی اپنی نواسی امامہ کو جب نماز پڑھتے تھے تو زمین سے اٹھا لیتے تھے، گود میں لے لیتے تھے، رکوع کرتے تھے اس کو رکھ دیتے تھے، بٹھا دیتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے تو گود میں لے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی امامہ کو اٹھا رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اہل حدیث کی دلیل یہی حدیث ہے کہ جب بچی کو گود میں اٹھایا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، تو نماز کی حالت میں اگر موبائل بجنے لگے تو اس کو اٹھا کر نکال کر بند کر کے پھر جیب میں رکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے، قیامت کی صبح تک کوئی بھی سوال پیش کرو، اہل حدیث انشاءاللہ اس کا جواب صرف رب کے قرآن سے دے گا، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان سے دے گا، کیونکہ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے نبی آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے زمانے میں نبی اکرم کے اوپر ہی دین کو مکمل کر دیا تھا، جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، اعلی حضرت غوث پاک احمد رضا، یہ سارے کے سارے لوگوں کا پتہ بھی نہیں تھا، یہ لوگ پیدا نہیں بھی ہوتے تب بھی دین میں کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ بعد میں آ گئے تب بھی دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا۔ دین وہی مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ نے دیا۔ بات اتنی سی اور اتنی موٹی، عقل میں بھی اتر رہی ہے، دماغ میں بھی بیٹھ رہی ہے، لیکن مولوی صاحب نہیں مانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو تو قوم نے جواب دیا تھا قالوا وجدنا آبانا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی یہی کریں گے۔ وہی روش پہ ہم بہ رہے ہیں۔ چاروں اماموں سے میں نے آپ کو ثبوت دے دیا ہے۔ پانی بہت ٹھنڈا ہے، اب نہ دیجیے گا۔ تو آئیے، یہ دو اماموں نے اختلاف کو ختم کیا، آئیے ذرا قرآن کی ایک دو آیتیں سن لیں، قرآن نے اختلاف کو کیسے ختم کیا، اور اختلاف مٹانے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ پوری آیت پر میں نہیں چل پاؤں گا، اس کے ٹکڑے پر غور کرو۔ آئی ایمانو والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، یعنی جب موت تمہارے پاس آئے تو پورے کے پورے تم مسلمان رہو۔ پھر کہا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دیکھیے اختلاف مٹانے کا طریقہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا ویسے ہی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور فعل امر ہے، وَاعْتَصِمُوا تم سب پکڑ لو بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، اور جمیعاً تاکید کے لیے کہہ دیا گیا سب مل کر، یعنی یہ نہیں کہ کوفہ والوں کا مسلک الگ ہے، عراق والوں کا الگ ہے، انڈیا والوں کا الگ، پاکستان والوں کا الگ، نہیں، جمیعاً کہہ کر یہ بتا دیا تم سب ایک ساتھ مل کر
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو. دیکھیے قرآن نے لفظ فرقہ استعمال کیا، کیا کہا؟ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت تقسیم ہو، فرقوں میں مت بٹو. فرقوں میں بٹنے سے بچا رہا ہے قرآن، تو اس کا طریقہ کیا بتا رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. مطلب کیا نکلا؟ اس کا مفہوم نکالیے، اس کا سیدھا مفہوم اور الٹا مفہوم دونوں نکالو. مفہوم سیدھا کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو پکڑو گے تو فرقے مٹیں گے. آج فرقے بنے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے. دونوں مفہوم آپ اپنے سامنے رکھیے. آج قرآن نے اصول بتایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو. یعنی مضبوطی سے قرآن کو پکڑو گے تو فرقے مٹیں گے. آج فرقے موجود ہیں، بلکہ 72 فرقے وجود میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے، یہ مطلب ہے. اور فرقے کا لفظ استعمال کیا، بلا تفرقوا، فرقوں میں مت بڑھو. اور جو اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا، آٹومیٹک وہ حدیث کو پکڑے گا ہی. بغیر حدیث کو پکڑے ہوئے وہ قرآن کو پکڑ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے ایسا ہی نازل کیا ہے قرآن کو کہ مجبور ہو کر تمہیں حدیث کو پکڑنا ہی پڑے گا، پکڑنا ہی پڑے گا. جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن کو مانتے ہیں، ان سے ایک بات پوچھ لیجیے، ختنہ کراتے ہو یا نہیں کراتے ہو؟ جاؤ پورے قرآن میں ختنے کا ثبوت دکھلا دو. حدیث کو مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے ہو. بتاؤ جناب محمد رسول اللہ کے باپ کا کیا نام تھا، ماں کا کیا نام تھا؟ قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے دکھاؤ. ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. سنیے میرے بھائیوں، جو قرآن کو پکڑے گا مضبوطی سے، اس کے لیے چارہ نہیں ہے، مجبور ہے، وہ پکڑے گا ہی حدیث کو، کیونکہ بغیر حدیث پر عمل کیے ہوئے قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتا. پہلی دلیل قرآن نے کہا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ سارے مردے حرام، انما حرم علیکم المیتۃ، مردے حرام، والدم، خون بھی حرام. جب سارے مردے حرام ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو ہمیں کوئی بھی مری ہوئی چیز نہیں کھانی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ 2 مردے حلال ہیں، اور آپ نے ان کا نام بھی لیا. آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی میں نے بھی نہیں دیکھی، اس لیے پوچھنا نہیں ٹڈی ہوتی کیا ہے، بس میں نے پڑھا ہے. ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. کبھی کبھی سنتے ہیں ٹڈیوں کا دل نکلتا اور کھیتوں میں آ جاتا تو پوری کھیتی، پورا کھیت برباد کر دیتی ہیں وہ. تو ایک ٹڈی اور ایک. لیکن قرآن کی آیت کو کس نے بتایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا والدم، اور خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے سارے خون حرام ہیں، لیکن حدیث، اللہ کے نبی کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل بتلاتا ہے کہ 2 خون حلال ہیں. آپ نے فرمایا 2 خون کھا سکتے ہو آپ. فرمایا الکبد والطحال، ایک کلیجی اور دوسری تلی. کلیجی کیا خونی تو ہے، تلی کیا ہے؟ بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں مکروہ ہے. ان کے ہاں جو چیز سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں مکروہ ہے. ایک انڈیا میں مفتی مل گیا، بولا بیڑی سگریٹ کو آپ نے حرام کر دیا، یہ بھی مکروہ ہے. دکھاؤ قرآن حدیث میں کہاں آیا؟ میں نے کہا بیڑی سگریٹ مکروہ ہے؟ بولا ہاں. ہم نے کہا حرام نہیں ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا اچھا فضول خرچی تو ہے؟ بولا ہاں. ہم نے کہا پیسہ جو جاتا ہے اس میں وہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ کہا ہم نے کہا ہاں. وہ کہنے لگا ہاں فضول خرچی تو ہے، اچھی چیز نہیں ہے اس میں پیسہ جائے. میں نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ کہتا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب یہ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام یا مکروہ، کیا ہے؟ چپ ہو گیا. کوئی دلیل سے بات نہیں ان کے یہاں. تو قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ دو. اب کتنی چوری کرے گا؟ 1 روپیہ چورایا ہاتھ کاٹ دو گے؟ کون سا ہاتھ کاٹو گے، دایاں یا بایاں؟ کتنا کاٹو گے؟ 1 انگلی، 2 انگلی، پورا پنجہ، پورا گٹا، پوری کلائی؟
دوبارہ چوری کرے تو کیا کاٹو گے؟ چور کی عادت نہیں بدلی، تیسری بار چوری کی تو آپ کیا کاٹو گے؟ چوتھی بار چوری کی تو پھر کیا کاٹو گے؟ کتنی چوری پر آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ یہ ساری تشریح قرآن کی اس آیت کی آپ کو ملے گی محمد رسول اللہ کی حدیث میں۔ اس لیے اللہ جو فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ قرآن کو پکڑو گے تو حدیث آٹومیٹک پکڑنا ہی پڑے گی آپ کو۔ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ قرآن نے تو عام لفظ استعمال کیا، جو بھی زنا کرتا ہوا پکڑا جائے، گواہ ہوں یا اقرار جرم کر لے تو اس کے 100 کوڑے مارو، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث فرماتی ہے نہیں، یہ کنوارے مرد کے لیے ہے، کنواری عورت لڑکی کے لیے۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ یہ تشریح ہمیں حدیث میں ملے گی۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔ قرآن و حدیث دونوں بس ایک وہی ہے، مطلوع ہے غیر مطلوع ہے، ایک کی تلاوت ہوتی ہے ایک کی تلاوت نہیں، ورنہ حدیث بھی میرے بھائیوں وہی اہمیت رکھتی ہے۔ بغیر حدیث کے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، دونوں جڑواں بھائی۔ تو قرآن کی ایک آیت سے پتہ چل گیا کہ تب فرقے کب مٹیں گے؟ جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اور آج ہم اللہ کی فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں پکڑا۔ آیت نمبر 2، دوسری آیت پڑھوں گا، اس کے بعد ایک حدیث۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اس پر ذرا غور کیجئے گا اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، میں اس سے کچھ ایک پوائنٹ نکالوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ دیکھیے لفظ اطیعوا کہاں آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب اطیعوا نہیں آیا ہے، واولی الامر منکم، اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اس کے بعد ایک اور زبردست جملہ، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کانٹیکسٹ دیکھیے، مومن، مسلم اور کافر یہ سب اس آیت کے اندر پیش کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ ان دونوں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آ رہا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے امیر کی، حاکم وقت کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن حاکم وقت کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا ہے، صرف واو عاطفہ آیا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نہیں کہا وَأَطِيعُوا، نہیں کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہر حال میں ہوگی، رسول کی اطاعت ہر حال میں ہوگی، امام کی اطاعت مشروط ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ حاکم وقت اور امیر کی اطاعت مشروط ہوگی۔ اگر حاکم وقت یا آپ کا امیر یا آپ کا عالم اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا رب کے قرآن میں اور محمد رسول اللہ کے فرمان میں، اللہ اور اس کے رسول کے حد کے اندر اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کو اگر آپ کا حاکم، آپ کا امیر اگر وہ بات کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے یعنی قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے تو مانی جائے گی۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کھڑے ہو کر کہ اے لوگوں، تم نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے، اگر میں کبھی تمہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کے لیے کہوں تو تم میرا کیا کرو گے؟ تو مجھے ہٹاؤ گے؟ لوگ خاموش ہیں۔ پھر کہا کہ تم میرا کیا کرو گے؟ خاموش ہیں۔ پھر کہا کہ اے لوگوں، اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا اے عمر، ہمت ہے تو ذرا کہہ کر دکھا، ہمت ہے تو ذرا کروا کے دکھا۔ کہا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم مجھے چیلنج کرو گے، میرا کیا کرو گے؟ کہا عمر، تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نظر آسمان کی طرف ڈالی اور فرمایا اللہ ایسے نوجوان پیدا فرما دے تاکہ میرے بعد بھی آنے والا کوئی امیر کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اللہ اس نوجوان کی حفاظت فرما۔ یہ ہوتے تھے دل کے صاف، یہاں تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں،
میری امام کی بات نہیں مانی. منہ پھیر لیتے ہیں لوگ, بولنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ, مسجدوں میں آنا تک کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے یہاں جھگڑا ہو گیا, زور سے آمین بولے. مسجد بنانے نہیں دیتے تھے ہم لوگوں کے علاقے میں, تو ہم نے کہا جاؤ زور سے آمین بولو. بول دیے لوگ. ان لوگوں نے مقدمہ دائر کر دیا, کیس کیا. کٹگھرے میں ہم کو بھی جانا پڑا. جج نے کہا بھائی جب ان کی مسجد ہے آپ لوگ زور سے آمین بھی بولتے ہیں, کیا بات ہے, کیوں جاتے ہیں آپ ان کی مسجد میں؟ میں نے کہا یہ لوگ بلاتے ہیں ہم کو. جج کہتا ہے کیا بات کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں کٹگھرے میں کھڑا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جج صاحب یہ لوگ بلاتے ہیں مجھے. آپ ان سے کہیے بلانا چھوڑ دیں, میں آنا چھوڑ دوں گا ان کی مسجدوں میں. ان کی مسجدوں میں کوئی سرقات کے پر نہیں لگے. کہے آپ لوگ کیوں بلاتے ہیں ان کو؟ کہے جھوٹ بولتا ہے مولوی, ہم نہیں بلاتے ان کو. کیوں, کب بلایا ہم نے؟ ہم نے کہا تم لاؤڈ اسپیکر سے اذان دیتے ہو؟ یہاں وہ تو دیتا ہوں. میں نے کہا تم نے کہا کہ نہیں حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. پوچھو جج صاحب اس سے پوچھو اس نے کہا یا نہیں کہا. جج نے پوچھا اس کا کیا ترجمہ ہوا, اس کا کیا میننگ ہوئی؟ بولا یہی ہوا کہ آؤ نماز کے لیے. کمینے جب تم خود بلاتے ہو تو وہ جاتا ہے. آج کے بعد کہنا کہ آؤ نماز کے لیے صرف حنفی ہو, صرف بریلوی ہو, تب وہ اہل حدیث نہیں آئیں گے. اور جب تک اگر تم ایسا کہو گے تو وہ آئیں گے. جاؤ جاؤ شوق سے جاؤ نماز پڑھو جاؤ. کمینے کہیں گے خود بلاتے بعد میں کہتے مقدمہ ایک دن میں فیصلہ ہو گیا, ایک دن میں فیصلہ. ایسی دوسری جگہ معاملہ پیش آیا بدایوں میں. 8 آدمی لمبی لمبی داڑھی بچارے بادشاہ آدمی, اور جا کے زور سے ہم بھی آمین. یہ لوگ گئے پولیس اسٹیشن, FIR کر دی. کچھ گنڈے آتے ہیں گنڈے, اور ہماری مسجد میں زور سے آمین چلاتے ہیں آمین. ایسوں نے کہا ارے جاؤ پکڑ کے لاؤ کون کمینے آتے. اب وہ ہم لوگوں کو پکڑ کے لے گئے. ہم ہی ایک چھوٹی داڑھی والے تھے, سب بڑی لمبی لمبی داڑھی والے تھے, بڑی بڑی, کیونکہ ان کے ساتھ وہ پرابلم نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہے وہاں. تو وہ ایسو کہتا اب ایک کمینے میں نے گنڈوں کو پکڑنے کے لیے کہا تم اس کو کہاں سے لے کے آئے؟ یہ بیچارے نیک آدمی داڑھی والے شریک کا صاحب جو FIR میں جو نام ہے وہ یہی لوگ ہیں. کہا ان کو بھی بلا کے لاؤ جو FIR کرنے آئے تھے. چلو ان کو بھی بلائے. سارے بھائی یہ لوگ ہیں؟ کہا صاحب یہی لوگ ہیں جو کس کے چلاتے ہیں آمین. تو ایسو کہتا ہے بھائی کیوں تم کسی کو پریشان کرتے ہو, مسجد میں چلانا ضروری ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں بھائی, ہم لوگ زور سے کہتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم یہ لوگ کیوں چڑھتے ہیں, آپ ان سے پوچھیے. تو ایسو جانتا نہیں تھا کہ آمین ہوتا کیا, وہ ہندو تھا وہ. تو میں نے کہا ان سے پوچھو نہیں چڑھتے کیوں ہیں بھائی, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے ہم زور سے بولتے ہیں چڑھتے کیوں ہیں؟ تو ایسو کہتا ہے تم لوگ چڑھتے کیوں, کیا بات ہے؟ آمین کیا تمہاری اماں کا نام ہے؟ ایسے ہی بولا, آمین کیا تمہاری اماں کا نام ہے؟ وہ کہتا نہیں صاحب اماں کا تو نہیں. تو بہن کا نام ہے یا بیٹی کا, کس کا نام ہے بھائی؟ تمہیں چڑ کیوں ہوتی ہے؟ ماں بہن بیٹی کا نام ہو تو بتاؤ مجھے. نہیں صاحب ایسا تو کوئی بات نہیں. میں نے کہا ایسو صاحب سے یہ بھی تو بولتے ہیں آمین, یہ بھی بولتے ہیں. ایسو کہتا کیا یہ بھی بولتے ہیں؟ میں نے کہا پوچھو ان سے. کہے تم لوگ بھی بولتے ہو؟ کہ صاحب ہم لوگ آہستہ کہتے ہیں آمین. یہ زور سے کہا تیری ماں تیری ماں. کہا آہستہ کہو یا زور سے کہو. ابے کمینے کہیں کہ کہتے تو ہو تم, اور آئے ہو کہنے کے لیے کہ ہمارے یہاں کے ہندو آفیسران بھی اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ ان کی باتیں سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے. ہم مسلمان ہو کر فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. کہو کہ اللہ میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں, ان کو شفا دے, تو زور سے کہیں گے آمین. کہو کہ اللہ میری ماں حج کرنے جا رہی ہے, اس کو قبول فرما لے, تو کہیں گے زور سے آمین. اللہ میری بہن بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, رشتہ نہیں مل رہا ہے, اس کو دیندار رشتہ عطا فرما دے, تو ہم زور سے کہتے ہیں آمین. یہی بات مسجد کے اندر اگر امام زور سے کہہ دے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غصہ اور غضب نازل ہوا ہے, تو کہتے ہیں آمین. زور سے نہ بولو, تو کہتے ہیں آمین نہ بولو. مسجد میں شور ہوتا ہنگامہ. اردو میں کہا جائے تو ہنگامہ نہیں, عربی میں کہا جاتا ہے تو ہنگامہ ان کو نظر آتا ہے. میرے پیارے ساتھی ذرا غور تو کیجئے, سوچئے تو صحیح, بتائیے تو صحیح ان کو کس چیز سے دشمنی ہے. امام کے پیچھے
सना पढ़ लेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इमाम के पीछे अल्लाहु अकबर कह लेंगे, इमाम के पीछे सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ लेंगे, इमाम के पीछे रब्बना लकल हम्द पढ़ लेंगे, इमाम के पीछे सुभान रब्बियल अला पढ़ लेंगे, इमाम के पीछे तहियात पढ़ लेंगे, दरूद शरीफ पढ़ लेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी पढ़ लेंगे, सारी चीजें पढ़ लेंगे। उनसे पूछो जब सब कुछ पढ़ लेते हो इमाम के पीछे, सूरह फातिहा से खानदानी दुश्मनी क्या चली आ रही है जो नहीं पढ़ते हो? कौन सी दुश्मनी है? और ये कह देते हो कि इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात। अरे जब इमाम की क़िरात मुक्तदी की क़िरात हो गई है तो इमाम की नमाज मुक्तदी की नमाज क्यों नहीं हुई? तेरा इमाम पढ़ लिया करे, तू आराम से घर में सोया कर। एक बार किसी मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा चला आया, वो लोग बेचारे हक ला इलाहा इल्लल्लाह और दुआ करने लगे, इमाम भी दुआ करने लगा, मुक्तदी भी दुआ करने लगे। बाहर मुझे लोगों ने घंटियों ने घेर लिया, कहने लगे कि दुआ मांगने आया, मांग के जाया करो, बीच में मत उठा करो। ये क्या बात है? जब आते हो मेरी मस्जिद में तो पूरी दुआ करके जाया करो। मैंने कहा मेरे भाई, इमाम जो दुआ मांग रहा था उसमें मेरा कोई फायदा नहीं था, तो मैं क्यों मांगू? बोले क्या मतलब? हमने कहा इमाम कह रहा था कि मेरे कारोबार में बरकत दे, तुम कह रहे थे आमीन, फायदा तो इमाम का हो रहा था, तुम्हारा क्या हो रहा था, मैं क्यों मांगू? इमाम कह रहा था अल्लाह मैं कुआरा हूँ, मुझे दीनदार लड़की था, फरमा तुम कह रहे थे आमीन, फायदा तो उसका हो रहा था, तुम्हारा क्या हो रहा था? वो इमाम ऐसा है जो सिर्फ अपनी दुआ करता है, हमारे लिए दुआ ही नहीं करता। हमको अपने रब को पुकारना होगा, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे, दुआ मांगेंगे, घंटा घंटा भर मांगेंगे, 2-2 घंटे मांगेंगे, जितना चाहेंगे रोएंगे। ऐसी ऐसी बातें हैं मेरे पास, मेरे दिल में, जो मैं तुमको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्या परेशानी है ये मैं और मेरा रब जानता है। मैं अपने रब से उन शिकायतों को करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तन्हाई अपने रब को पुकारूंगा, अपने रब से मांगूंगा। कहता यार तुम्हारी बात समझ में तो आ रही है, ये बात तो सही है कि इमाम का फायदा होता, और 2 मिनट में ये कौन सी दुआ है? उसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसकी भी दुआ पूरी हो गई, मुक्तदियों की भी पूरी हो गई। हाय रे दुआओं का जनाजा निकालने वाले, हाय रे इस इबादत का मजाक उड़ाने वाले, हाय मुसलमानों हमने ही इस इबादत का मजाक उड़ाया है या नहीं? इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं, हाथ में घड़ी देख रहा है, दाढ़ी खुजा रहा है, 2 मिनट भी उसको भारी पड़ रही है, जल्दी से सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी भी दुआ पूरी हो गई। पता नहीं इमाम के सारे मकसद पूरे, मुक्तदी के भी पूरे, और ये बेचारा सुन्नत पढ़ने में लग गया। कितनी बातें, एक जख्म हो तो उसको भरा जाए, मुआशरे में तो जख्म ही जख्म, जिस्म पर तो छल्ली छल्ली ये जिस्म हो चुका है, कहाँ कहाँ फाये रख के जाएं। कुरान की सायत पर गौर करो, क्या ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की हर हाल में, हाकिम वक्त और अमीर की भी इताअत करो, लेकिन हर वक्त नहीं, जब कुरान और हदीस से बात मिलती हो तब। हाँ, फिर ये फरमाया कि इख्तिलाफ तो होगा तुम्हारे दरमियान, अमीर की हाकिम की इताअत करोगे तो इख्तिलाफ तो होगा, और जब तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो उस इख्तिलाफ का मामला क्या, कैसे हल करो, उस इख्तिलाफ का रास्ता क्या है? फरमाया अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन कहा, नकरा इस्तेमाल किया। अगर किसी एक चीज में भी इख्तिलाफ हो जाए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, किसी एक मामले में भी इख्तिलाफ पैदा हो जाए, किसी एक मसले में भी इख्तिलाफ पैदा हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। देखिए इताअत तो 3 की कही है, लेकिन उस मसले को लौटाने का हुक्म सिर्फ 2 ही तरफ दिया है। क्या फरमाया कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, और हाकिम वक्त की अमीर की भी इताअत करो। लेकिन जब इख्तिलाफ हो जाए किसी मामले में, आमीन में, रफुल दैन में, तलाक सलासा एक मजलिस की 3 मानी जाएंगी या 1, या रफुल दैन रुकू के बाद और रुकू से पहले, इन तमाम चीजों में अगर किसी भी एक चीज में इख्तिलाफ हो जाए तो तुम उसको कहाँ ले जाओ? फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह की तरफ, रसूल की तरफ। फिर उलिल अम्र मिनकुम नहीं कहा, और अमीर की तरफ या हाकिम वक्त की तरफ, क्योंकि उसकी मुस्तकिल इताअत ही नहीं है। तो वो फैसला क्या बताएगा? फैसले का हल रब के कुरान से मिलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान से मिलेगा। और कितनी बड़ी बात है, हदीस आ जाने के बाद कहते हैं मुझे मेरे इमाम का कौल दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहते हैं हाई कोर्ट में चलो। बेवकूफ इंसान नहीं है वो। अरे अबू हनीफा का फैसला हो तब कहो कि यार अबू हनीफा ने कहा चलो मेरे नबी की अदालत, मेरे नबी का फैसला क्या है। जज तो अल्लाह ने नबी को बनाया है, इमामों को नहीं। और जिसको अल्लाह जज बनाता है वो कभी गलत फैसला कर नहीं सकता, अल्लाह ने जज बनाया। दलील फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ रसूल तेरे रब की कसम, अल्लाह ने और मामले में
شجر کی حجر کی قسم کھائی، کہیں درخت کی قسم کھائی، کہیں زمانے کی قسم کھائی، کہیں فجر کی قسم کھائی، کہیں چاند و سورج کی قسم کھائی، لیکن نبی کی عزت و آبرو اور نبی کی اطاعت اور نبی کے فیصلے کا جب معاملہ آیا تو اس نے اپنی ذات کی قسم کھائی. کیا فرمایا؟ فلا وربک، اے رسول تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے سارے اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، آپ کو جج نہ مان لیں، آپ کو فیصل نہ مان لیں. اور فیصل بھی ایسا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے بعد ان کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے جس کے خلاف آپ کا مقدمہ، آپ کا فیصلہ جائے، اس کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، بلکہ وہ پوری طرح تسلیم کر لے. جج بنایا ہے اور اللہ جس کو جج بناتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی ہے، اور جو جج نہیں ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے فیصلہ کرنے میں. دنیا کی عدالت سے میں آج جو جج بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے اور آپ نے جج بنایا ہے، اس لیے غلط فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کو جج ہم نے اور آپ نے نہیں، جناب محمد رسول اللہ کو اللہ نے بنایا ہے، اس لیے وہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. اچھا، ابو حنیفہ کو امام کس نے بنایا؟ اللہ نے کہا تھا کہ نبی کے بعد 4 امام اور بھیجوں گا، یا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد 4 امام اور آئیں گے؟ ابو حنیفہ کو امام کا درجہ کس نے دیا؟ بزرگ کس نے بنایا؟ امام شافعی کو کس نے بنایا؟ ہم نے اور آپ نے، لوگوں نے. اور انسان کو جب بزرگ بناتا ہے تو انسان بنانے میں بھی غلطی کر سکتا ہے، اور جس کو بنا رہا وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جس کو بزرگ بناتا ہے اس سے غلطی نہ تو اللہ سے ہو سکتی ہے اور نہ اس سے جس کو اللہ بنا رہا ہے. اور محمد کو رسول کس نے بنایا؟ اللہ نے. اس لیے کلمے میں یہ جملہ آتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. 3 چیزیں بتائی گئی. نام محمد، عہدہ کیا ہے؟ آپ رسول ہیں. اور یہ عہدہ دیا کس نے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے رسول بنایا ہے. اور اللہ جب کسی کو بزرگ بناتا ہے، رسول بناتا ہے، تو بنانے والا بھی غلط نہیں اور جس کو بنا رہا وہ بھی غلط نہیں. یہ ہے عظمت رسول. ان تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود بھی ہم کافر ہیں. ہم اتنا نبی کو مانتے ہیں تب بھی ہم گستاخ ہیں، اور یہ بیچارے رسول کی کچھ نہ مانے تو پکے رسول کے شیدائی ہیں. تعداد کی بنیاد پر آپ نہیں ہو جاؤ گے. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب میں جنت میں پہلے جاؤں گا. انڈیا کے اندر ٹرین میں سفر کرو بڑا مزہ آتا ہے، کبھی کبھی بحث میں پورا سفر طے ہو جاتا ہے. کہا ایک آدمی مجھے، مولوی صاحب میں پہلے جنت میں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ تیرے باپ کو ٹھیکے میں ملی تھی کیا؟ تیرے باپ کو ٹھیکے میں ملی ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں مولوی صاحب ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں اس لیے پہلے جائیں گے. تم ظہر کی 10 پڑھتے ہو، ہم 12 پڑھتے ہیں. تم مغرب کی 5 پڑھتے ہو، ہم 7 پڑھتے ہیں. تم عشاء کی 7 پڑھتے ہو، ہم 17 پڑھتے ہیں. تم تراویح 8 پڑھتے ہو، ہم 20 پڑھتے ہیں. ہم زیادہ پڑھتے ہیں، ہم پہلے جائیں گے. ہم نے کہا ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے، تم لمبا چکر لگا کے آنا. ہم نے کہا ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے، یہ شارٹ کٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ہم کیوں اپنا پیٹرول پھونکیں، کیوں ڈیزل پھونکیں، کیوں جائیں؟ ہمیں دکھائی دے رہا ہے ہم اس میں جائیں گے، ہم شارٹ کٹ سے جائیں گے. پھر میں نے کہا اچھا سن، تیرا بھی عقلی جواب تھا تو میرا بھی عقلی جواب سن. ہم نے کہا ظہر تجھ سے پہلے میں پڑھتا ہوں، عصر تجھ سے پہلے میں پڑھتا ہوں، فجر تجھ سے پہلے میں پڑھتا ہوں، مغرب تجھ سے پہلے 2-3 منٹ وہ بھی پہلے میں پڑھتا ہوں، ساری نمازیں تجھ سے پہلے میں پڑھتا ہوں. پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اندر سے بند کر دوں گا، تجھے گھسنے ہی نہیں دوں گا. کہنے لگا ہے ہٹ، کیا بات کرتے ہو، ہمارے باپ کی جنت ہے. میں نے کہا وہ تو میں کہہ چکا ہوں تجھ سے پہلے. ہم نے کہا سن، نہ جنت تیرے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے. جنت میں وہی جائے گا جو صرف رب کے قرآن پر عمل کرتا ہو، محمد رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہو. اور ایک اور ملا بھیونڈی میں، کل میں نے واقعہ بتایا تھا پرسوں 2-3 دن پہلے. بھیونڈی میں بمبئی کے اندر ایک اور ملا، بیچارہ 40 دن کا چلہ لے کے آیا تھا. ہم نے کہا چلو اسٹیج پہ بٹھا دو. اسٹیج پہ بٹھایا عزت. ہم نے کہا پہلے ان کو عزت دو تب نہ سنیں گے. یہ بٹھا دیا. ایک سوال کر دیا اس نے تقریر سن کر، مولوی صاحب آپ کس امام کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں چاروں کو مانتا ہوں. میں نے کہا مائک دے دو اس کو. اناؤنسر کے پاس جو مائک تھا اس کو دے دیا. میں نے کہا میں چاروں کو مانتا ہوں. نہیں چاروں کو تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ تقلید کس کی کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں چاروں کی کرتا ہوں. بھلا چاروں کی کیسے ہو جائے گی؟ میں نے کہا تم کس کی کرتے ہو؟ بولا میں مانتا تو چاروں کو ہوں لیکن تقلید ابو حنیفہ کی کرتا ہوں. چاروں برعکس بات صرف ابو حنیفہ کی مانتا ہوں. میں نے کہا ابو حنیفہ کی کیوں مانتے ہو؟ بولا میری مرضی، یہ امام بڑے ہیں، ہمارا دل مانتا. ہم نے کہا اسلام تیرے دل پہ اترا ہے، تیری مرضی پہ اترا ہے، جو تیرا دل کہے گا وہ کرے گا. کہ نہیں امام تو 4 ہیں، چاروں برعکس بات کسی ایک کی ماننا پڑتی ہے. میں نے کہا کہ اچھا اللہ کے نبی کی حدیث ہے 4 امام، تم کہہ رہے ہو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 جہنمی الا ملت الواحدہ، ایک جنتی. ہم نے کہا تو ایک جنتی مسلک فرقہ بتلا دے، چل میں وہ مسلک میں آنا چاہتا ہوں.
جنتی. کہنے لگا کہ آپ آ جائیں گے؟ میں نے کہا آ جاؤں گا. کہا اہل حدیثوں کو چھوڑ دو گے؟ میں نے کہا جاؤ چھوڑ دوں گا. ویسے تو میں 3 طلاق 1 مانتا ہوں، لیکن اہل حدیثوں کو 3 طلاق دے دوں گا. تو جنتی بتا کون ہے؟ میں نے کہا بتا. میں نے کہا ابھی پھنستا یہ. اس نے لکھ دیا اسی کاغذ کے اوپر، سی ڈی بنی ہے اس کی، سی ڈی ہے اس کی، بہت انڈیا میں چلتی ہے. اس سی ڈی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ اہل حدیث بھی ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تکبر و غرور سے بچائے. تو میرے بھائیوں غور کرو، اس نے فوراً لکھا کہ حنفی مسلک جنتی ہے، حنفی ابو حنیفہ کے ماننے والے جنتی. میں نے کہا اہل حدیثوں اب تو مجھے طلاق دینا ہی پڑے گی تمہیں، کیونکہ میرے بھائی نے جنتی مسلک بتلا دیا ہے. اور کون نہیں چاہتا کہ کہ وہ جنت میں جائے؟ آج مجھے جنتی فرقہ معلوم ہو گیا ہے. میرے بھائی نے لکھ دیا کہ حنفی مسلک جنت میں جائے گا. اب یہ نیچے اس کے یہ لکھ دیں کہ شافعی جہنمی، مالکی جہنمی، حنبلی جہنمی، اور اس کے علاوہ 72 جتنے سب جہنمی. کہنے لگا یہ کیوں لکھوں؟ میں نے کہا ایک جائے گا نا، سب جہنمی ہوئے نا، لکھ. بولا نہیں، 4 امام، چاروں برعکس، چاروں جنتی. ایک دم پلٹ گیا. میں نے کہا چل یہی لکھ دے تو یار، چل یہی لکھ. ایسا بھی تجھے آدمی کہاں ملے گا مولوی، تجھے اجازت دیتا، چل یہی لکھ دے. اس نے یہی لکھ دیا، 4 امام، چاروں مسلک، چاروں برعکس، چاروں جنتی. میں نے کہا چاروں جنتی لکھ دیا؟ کہاں. میں نے کہا اب نیچے لکھ دے کہ اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی. بولا کیا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنمی، 1 جنتی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنمی 1 جنتی. تو لکھ رہا ہے 4 جنتی، 4 برحق، چاروں امام، چاروں جنتی. تو لکھ رہا ہے 4 امام، 4 برحق، چاروں جنتی. اور تو اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے 1 جنتی. اب لکھ دے نبی کی حدیث جھوٹی. کہتا میں 4 لکھتا ہوں تب بھی پھنس رہا ہوں، 1 لکھتا ہوں تب بھی پھنس رہا ہوں. تو اس نے ایک چال چلی شوکدہ بازی. کہتا کہ تم ہی بتاؤ. میں نے کہا میں لکھ دوں گا، بتا بھی دوں گا، تم مانو گے؟ بھائی میں تو ماننے کے لیے تیار ہوں، تم بتاؤ تو صحیح، یا پھر میں بتاؤں تجھے ماننا پڑے گا. مجمع عام میں اس نے کہا میں مانوں گا، لیکن اہل حدیث لکھو گے تو نہیں مانوں گا. تعصب دیکھو اہل حدیثوں سے اس کا پہلا کتنا. بولا کہ میں مانوں گا لیکن اہل حدیث لکھو گے تو نہیں مانوں گا. میں نے کہا لا پہلے میں لکھ دیتا ہوں اہل حدیث جہنمی. اب وہ میرا چہرہ دیکھتا ہے، یہ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے جہنمی لکھ رہا ہے. میں نے کہا سنے اہل حدیث جہنمی، قادیانی جہنمی، چکلالوی جہنمی، پرویزی جہنمی، حنفی، شافعی، مالکی، بریلوی، حنبلی، شیعہ، سب کو میں نے جتنے نام تھے یاد وہ سب لکھ دیے، اور اس کے علاوہ جتنے فرقے سب جہنمی. بولا پھر جنت میں کون جائے گا؟ میں نے کہا صبر کر ابھی لکھتا ہوں. میں نے نیچے لکھا جو رب کے قرآن کو پکڑے ہوگا اور جناب محمد رسول اللہ کی حدیث پر عمل کرتا ہوگا بس یہ جنتی. کہتا قرآن اور حدیث تو تم ہی کہتے رہتے ہو، قرآن و حدیث، قرآن و حدیث. میں نے کہا تو اپنی زبان سے کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اندازہ لگا. بولا کہ اچھا ٹھیک ہے موقع دو مجھے کچھ دن سمجھنے کا. اسٹیج کی بات تھی، 35,000 کا مجمع تھا تقریباً. میرے بھائیوں لوگوں نے کہا جانے دو. ہم نے بھی سوچا کہ جاؤ جانے دو، ہم کو کیا زبردستی تو اسلام ہے، لیکن آج تک اس کا پھر کوئی جواب نہیں آیا. اب اللہ بہتر جانے کہ اس نے سوچا ہے کہ نہیں سوچا ہے. میرے بھائیوں میں آپ کو یہ حقیقت بتاتا ہوں اور یہ سچ ہے کہ صرف کتاب و سنت ہی ہماری اساس ہے، ہماری بنیاد ہے. اللہ کے نبی نے یہی 2 چیزیں چھوڑی ہیں اور فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا. گارنٹی کارڈ دے رہے ہیں اللہ کے رسول. لن تضلوا کیا ہے؟ ما تمسکتم بہما، یہ کیا ہے؟ گارنٹی کارڈ ہے. فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کون کون سی ہیں وہ 2 چیزیں؟ اور کیا کہا؟ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. یہ ہے گارنٹی کارڈ. یہاں سے بھی ایک الٹا، ایک سیدھا مفہوم نکالو، ایک الٹا مفہوم نکالو. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. آج ہم گمراہ ہیں اس لیے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے. یہ ہے اس کا الٹا مفہوم. اور جس دن ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے گمراہی مٹ جائے گی. اور جب ہم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیں گے گمراہ فرقے بازی سے بڑی اور گمراہی اور کیا ہوگی. اور اللہ کے رسول ایک بہت باریک اشارہ کر گئے، بتاؤں بہت پیارا نقطہ چھوڑ گئے اللہ کے رسول. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں. ذرا غور کرنا اس نقطے پر. حضرت جابر کہتے ہیں، میں آخری بات بتا رہا ہوں ذرا صبر سے سنیے گا. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا من النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن شماله ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال
ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل رواہ ابن ماجہ، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کننا عند النبی، ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فخط خطن، آپ نے ایک لائن سیدھی کھینچی، فخط خطن، آپ نے ایک لائن سیدھی کھینچی، وخط خطین یمینی، اور اس کے دائیں طرف دو لائنیں کھینچی اور اس کو سیدھی لائن سے ملا دیا، وخط خطین یمینی، دو لائنیں اس کی دائیں کھینچی، وخط خطین یساری، اور دو لائنیں آپ نے اس کے بائیں کھینچی، اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھے ہاتھ سیدھی لائن پر آپ نے اپنے انگلی کو رکھا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی اور اتباع نہ کرو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے آپ نے 4 ہی لائنیں کیوں کھینچی تھیں؟ 2 لائنیں دائیں 2 بائیں، وہ حدیث پہلے آ چکی ہے کہ 72 فرقے جہنمی، 1 جنتی، سب جہنمی، یعنی آپ کو معلوم تھا، اللہ نے من جانب اللہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، اور آپ نے سارے فرقوں کے بارے میں یہ حکم عام دے دیا کہ جاؤ سب جہنمی 1 جنتی، لیکن 4 لائنیں کھینچ کر یہ اشارہ بھی کر گئے کہ فرقے تو بہت ہوں گے لیکن 4 فرقے ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو سب سے بڑا ہونے کا دعویٰ کریں گے اور وہی اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کریں گے، یہ نقطہ بھی پیش کر گئے۔ اور آپ نے دوسری روایت مستد احمد کی یہ ہے کہ آپ نے ان 4 لائنوں پر جو 2 دائیں 2 بائیں کھینچی تھی، ان لائنوں پر آپ نے لکھا ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، ھذا سبیل الشیطان، اور جو سیدھا راستہ آپ نے کھینچا تھا لائن، اس پہ لکھا تھا ھذا صراط مستقیم، آپ نے لکھا یہ دائیں بائیں یہ شیطانی راستے ہیں، اور سیدھی جو لائن گئی ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ کتاب و سنت کی لائن ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ 4 لائن کھینچ کر یہ اشارہ بھی کر گئے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاس اور دوسری حدیثیں اس وقت پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، چونکہ آپ خود دیکھ رہے ہیں ایک دن میں 2 پروگرام، جو آدمی، میں بھی انسان ہوں، جنات نہیں ہوں میرے بھائیوں، اور کوئی پیر مریدی بھی نہیں مانتا ہوں کہ کسی بابا کا سایہ ہو میرے اوپر، تو میں بھی ایک انسان ہوں، تھک جاتا ہوں، اور پھر رات میں پوری نیند نہیں ہوتی، اور دن میں پھر ہم سفر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، تو یہ 1.5 گھنٹے کا میرا یہ پروگرام، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ امت کے اختلاف کو مٹانے کی فکر میں آپ جو ہے گامزن ہوں گے، اور میری یہ کیسٹ آپ غیر مسلک والوں کو پہنچائیں گے، اور ان کے ذریعے آپ یہ دعا بھی کریں گے سب کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک کام کی ہدایت عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔ نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں نہیں دیکھتا تو حدیث میں ہر شے یہاں موجود ہے، کیوں نہیں دیکھتا تو حدیث میں ہر شے یہاں موجود ہے، جب پڑھی حدیث تو سمجھ گئے یہ معاملہ کوئی اور ہے، نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یہ بخاری مسلم ترمذی احادیث سے بھری ہوئی، یہ بخاری مسلم ترمذی احادیث سے بھری ہوئی، تو نہ پڑھ سکا
سکا، تو جان کے بھی انجان ہے، نہ تیرا نبی کوئی اور ہے، نہ میرا نبی کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ کیوں تکلیف میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں دور ہے تو حبیب سے، کیوں تکلیف میں ہے تو پھنسا ہوا، کیوں دور ہے تو حبیب سے، کیوں گھومتا ہے یہاں وہاں، ہر شے یہاں موجود ہے، نہ تیرا